أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. یہ آخری آیات ہیں سورہ انعام کی. غالباً 158 سے لے کر 165 تک آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. 8 آیتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین پر حجت تمام کرنے کے بعد قرآن مجید کی کتاب الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دینے کے بعد اور مشرکین کے کبر و عناد اور ان کی بے رغبتی اور اعراض کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے حجت تمام کرنے کے بعد فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ. کیا یہ مشرکین اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ینتظرون کیا یہ اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے کہ ان کے پاس فرشتے آئے او یاتی ربک یا آپ کا رب آئے او یاتی بعض آیات ربک یا آپ کے رب کی بعض آیات آئے. مگر یاد رکھیں کہ جب آپ کے رب کی بعض آیت آئے گی تو اس وقت کسی بھی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے قبل آیتوں کے آنے سے پہلے ایمان نہ لائی ہو یا ایمان تو لائی ہو لیکن ایمان لانے کے بعد کچھ نیکی کا کام انہوں نے نہیں کیا ہو. فاسق و فاجر لوگ ہوں تو اب ان آیتوں کو دیکھنے کے بعد اگر عمل صالح کرتے ہیں تو ان کا عمل مقبول نہیں ہوگا. اگر اس وقت کا تم کو انتظار ہے تو آپ کہہ دیجئے انتظروا انتظار کرو اسی وقت کا. انا منتظرون ہم بھی تمہارے عذاب کا انتظار کریں گے. اب دیکھیے اب یہ تمام تر حجت شرک کی مذمت اور کتاب الہی کی کتاب الہی ہونے کی حقانیت رسول کی صداقت اور قیامت کے ہونے کے سلسلے میں قیامت کے حتمی اور یقینی ہونے کے سلسلے میں دلائل فراہم کرنے کے بعد
حجت تمام کرنے کے بعد بھی مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اب ان کو کیا انتظار ہے اس بات کا کہ فرشتے آئیں؟ جو آپ نے ترجمہ سنا، یا رب آئے یا رب کی بعض آیات آئیں۔ تو جب فرشتے آئیں گے، ذرا غور سے سنیے گا، جب فرشتے آ جائیں گے، جب رب تعالیٰ آ جائے گا، یا جب رب کی بعض آیتیں آ جائیں گی، تو اس وقت کسی نفس کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لائی ہو، یا ایمان لائے ہوں لیکن عمل صالح نہ کیا ہو، تو اب عمل صالح کرنا بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب فرشتے کے آنے سے کیا مطلب ہے، اور رب تعالیٰ کے آنے سے کیا مطلب ہے، اور رب تعالیٰ کی بعض آیات کے آنے سے کیا مطلب ہے، اس کو سمجھ لیجیے، آیت کی تفسیر ہو گئی۔ تو فرشتوں کے آنے کا دو مطلب ہے کہ کیا فرشتے آوے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو جب موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے اور عذاب کا منظر دیکھیں گے تو اس وقت ایمان لائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب جان لڑکھڑے پر ہو، اب موت کا فرشتہ ملک الموت دستک دے رہا ہو سینے پر روح نکالنے کے لیے، تو اس وقت ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یا ان کی اقتراح اور ان کی تجویز کے مطابق، ان کے پرپوزل کے مطابق اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار کرائے، ان کو جب دیکھیں گے یہ رب تعالیٰ کو، تب ایمان لائیں گے۔ یا رب تعالیٰ اور فرشتے کے آنے کا مطلب ہے قیامت قائم ہوگی، تب یہی قیامت میں دن ایمان لائیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب تیرا رب اور فرشتے صف پہ صف آئیں گے۔ هَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، اللہ تعالیٰ بدلیوں میں آئے گا۔ کیسے آئے گا، کیسے صف بستہ ہوں گے، کیسے بدلیوں میں آئے گا، یہ سب صفات کی آیات ہیں، ان کی کیفیتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس میں ہم ماتح کھپائیں گے۔ تو کیا رب العالمین اور اس کے فرشتے جب فیصلے کے واسطے اتریں گے تو کیا اس وقت کے یہ انتظار میں ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلے کے لیے اترے گا تو اس وقت ایمان کس کام کا؟ تو فرشتے کے آنے سے مراد یا تو ملک الموت کی آمد ہے، یا فرشتے اور رب تعالیٰ کے آنے سے مراد قیامت کے دن فیصلے کے لیے آنا ہے۔ اور یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض آیات آئیں، بعض آیات سے مراد وہ آیات جو قرب قیامت میں ہوں گی، جن آیات کے ظہور کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج پچھم سے نہ نکلے۔ فَإِن طَلَعَتْ، جب وہ سورج پچھم سے نکلے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو آمنوا اجمعون، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ تو وذالک، وہی وقت ہوگا کہ لا ينفع نفس ایمانها، کسی نفس کو اس کا ایمان لانا اب اس وقت فائدہ نہیں دے گا۔ یا ایمان تو پہلے سے لایا ہوا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، گوشت کھا رہا تھا بڑے کا، سمجھا کہ نام کا مسلمان تھا، لیکن نماز روزے سے کیا بھی اس کو مطلب نہیں تھا، بالکل فاسق اور فاجر کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اب وہ جو دیکھا کہ قیامت کی بڑی علامت ظاہر ہوئی تو اب وہ نیکی اور بھلائی کما رہا ہے، تو اس وقت نیکی اور بھلائی کام اس کے نہیں آئے گی۔ تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ تو او یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اب اس آیت سے پہلے جو نفس ایمان نہیں لا چکی ہے، یا جو ایمان لا چکا ہے لیکن بھلائی کا کوئی کام نہیں کر سکا، اب اس کو یہ ایمان لانا یا اطاعت کا کام فائدہ مند نہیں دے گا۔ اس حدیث کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے، غالباً وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، کہ 3 علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی نفس کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ دجال جب ظاہر ہو جائے گا تو دجال کے ظہور سے پہلے مسلمان جس کو ہونا ہے ہو جائے۔ جس دن دجال ظاہر ہو گیا، وہ دجال جو کانا دجال ہوگا، ہر زمانے کا بدماش مکار دجال، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے جو آپ لوگ کہتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دجال کا انکار کیا، کہا دجال کیا ہوتا ہے؟ ہر زمانے کا دجال جو فتین ہو، بدماش ہو، سمجھا کہ نہیں، جو دجل مکر فریب کرتا ہو، سمجھا کہ نہیں، وہ دجال ہے۔ اور کوئی دجال ہے؟ ارے نہیں بابا، سارے نبیوں نے دجال کے آنے کی خبر دی ہے۔
ما من نبی الا وقد انذر قومه عن الدجال، جتنے نبی دنیا میں آئے سب نے دجال سے ڈرایا قوم کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل اس کی صفات کر دی کہ اس کی دائنی آنکھ نہیں ہوگی، ایک ہی آنکھ کا ہوگا، وہ کانا ہوگا. کانا کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ نہ ہو، ایک ہی آنکھ ہو، بائیں آنکھ ہوگی، اور اس کے اندر بھی عیب ہوگا، اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر پڑھا لکھا مسلمان پڑھے گا. اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، وہ بارش برسائے گا. سمجھا کہ نہیں؟ اور اصفہان کے یہودی، ایران کے اصفہان کے یہودی اس کے پیروکار ہوں گے جی. اور اس لیے یہودی یروشلم چھوڑ کر کے زیادہ جا رہے ہیں ایران میں بس رہے ہیں. ہاں، وہاں پر یوشع بن نون کی جو، یا اس طریقے سے اور کسی کی جو وہاں پر قبر ہے اس کی زیارت ان کے ہاں سب سے بڑا معاملہ ہو گیا ہے. تو ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا مطلب یہ ہے کہ میڈیا میں، اور کیا مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اسرائیل یہودی جو ہے اپنے سگے بھائی یا خلیڑے بھائی کو، شیعوں کو وارننگ دیتا ہے کہ ہم ہلاک کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہلاک کر رہے ہیں. کبھی ان کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، کبھی جنگ نہیں ہوگی. 30 لاکھ سے زیادہ یہودی وہاں پر آباد ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ یہودی. اور دنیا میں سب سے زیادہ انویسٹ جو ہے یہودیوں کا ایران کے اندر ہے. اور اس کے نیوکلیئر جتنے پلانٹ ہیں سب کی دیکھ ریکھ یہودی کر رہے ہیں. یہ سب مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے فارمولے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ تو اصفہان کے یہودی اس دجال کے پیروکار ہوں گے. یہ نکلے گا وہیں سے، ایران سے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کھڑے ہو کر پورب کی طرف سے اشارہ کیا. سمجھا کہ نہیں؟ وہ ایران سے نکلے گا، اور اصفہان کے یہودی اس کے متبع اور پیروکار ہوں گے. تو دجال کی اپنی ایک صفت ہے. ہم نے یہ اس لیے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے کو اسلامی جماعت کا علم بردار کہتے ہیں، جیسے مولانا مودودی صاحب. چلیے ہم اشاروں میں کیا بات کریں. انہوں نے دجال کا انکار کیا، انہوں نے مہدی موعود کا انکار کیا. کہا کہ مہدی کون ہوتا ہے؟ مجدد ہوتا ہے، ہر زمانے کا مجدد مہدی ہوتا ہے. شاید دل کا حال اللہ جانے، لیکن شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اپنی صدی کے وہ مجدد تھے، اس لیے وہ مہدی تھے. سمجھا کہ نہیں؟ مہدی کامل اب تک، مجدد کامل اب تک پیدا نہیں ہوا تھا. شاید وہ کمال کی مجددیت انہیں کے اوپر ختم ہوئی ہو مودودی صاحب پر. بڑے بڑے ائمہ دین جنہوں نے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، حالات کی آنکھوں میں، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو للکارا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جسے دین کی خاطر کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں جی. اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تاتاریوں سے جنگ لڑی ہے، جنہوں نے بدعتیوں سے جنگ لڑی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ یہ سب اپنے اپنے وقت کے مجدد تھے. ہر صدی میں مجدد پیدا ہوتا ہے جو تجدیدی کارنامے کرتے ہیں اور دین کے معالم کو اور دین کے نشانات کو واضح کرتا ہے. بہرحال تو مہدی موعود کا انکار کیا، دجال کا انکار کیا. کہا دجال کیا؟ دجال ایک سمبل ہے ہر اس آدمی کا جو مکار ہو، فریبی ہو، دس ڈیٹ ہو. دجال نام سے، دجال کی صفت سے کوئی آدمی نہیں آئے گا، وہ بالکل ہوگا. سمجھا کہ نہیں؟ پہلے تو وہ مسلح بنے گا، بڑے اس کے فالوور ہوں گے، اور اس کے بعد مسلح ہونے کے بعد وہ مجدد ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد آگے چل کر کے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور آگے چل کر کے وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا کہ وہ معبود ہے. تب جا کے نہیں، ساری صفات اس کی آئی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ تو کہا کہ جب دجال آ جائے گا اور جب دابہ نکلے گا، دابہ تو کلمہم، لوگوں کی بھاشا میں بات کرے گا. اردو میں حیدرآباد کی بھاشا بولے گا، ادھر جیسے آپ بولتے ہیں نا وہ بولے گا. عرب میں جائے گا تو عرب کی زبان بولے گا، لندن میں جائے گا تو لندن کی زبان بولے گا، اٹالین زبان بولے گا، دنیا کی سب زبان جانے گا. لوگوں کو ان کی زبان میں وہ بات کرے گا. وہ جانور ہوگا، جانور. سمجھا کہ نہیں جی؟ اور اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا. یہ 3 علامتیں حدیث میں بیان کی گئی مسلم میں کہ دجال کے نکلنے کے بعد، خروج دابہ چوپایہ کے نکلنے کے بعد جو انسان کی بھاشا میں بات کرے گا زبان میں، اور سورج مغرب سے نکلے گا. اس وقت کسی بھی نفس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا. یہ آن دی ہول مجموعی اعتبار سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی. باقی انڈیویجولی طور پر ہر آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ جب موت اس کے نرخڑے تک پہنچتی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ موت سے پہلے تک ہے. یہ خاص افراد کے لیے ہے، امت کے افراد کے لیے. لیکن مجموعی طور سے پوری دنیا کے لوگ جو اس وقت مسلمان ہوں گے تو اس وقت کسی کا ایمان اویلیبل نہیں ہوگا اور نہ کسی کا عمل قبول ہوگا.
تو اس لیے آیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ لا ينفع نفسا ایمانا قل انتظروا انا منتظرون۔ دوسری آیت دیکھیے، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ دین تھا حضرت ابراہیم کا دین حنیف، اللہ کی توحید کا دین، سمجھا کہ نہیں؟ اس دین کو لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ ایک قوم نے یہودیت قبول کی، دوسری قوم نے نصرانیت قبول کی، سمجھا کہ نہیں؟ اور لوگ مشرک جو ہوئے تو مشرکوں کے یہاں بھی بھانت بھانت کے فرقے ہیں، یہ کوئی بدھسٹ ہے، کوئی جین مت ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، سمجھا کہ نہیں؟ مختلف فرقے ان کے یہاں بھی ہیں، سب خود کو پوچھتے ہیں لیکن سب کے فرقے الگ الگ ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ جین مت، بدھ مت اور اسی طریقے سے اور جو مشرکین کی ہو سکتے ہیں وہ سب ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اور یہ سب گرنتھ والے لوگ ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اور بھی ان میں بہت فرقے ہو سکتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو ان لوگوں نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر یہودیت، نصرانیت اور شرک کے اندر بھی مختلف فرقے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے یہاں کئی فرقے، نصرانیوں کے یہاں کئی فرقے۔ کتنے فرقے ہیں نصرانی میں؟ ارے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک اور آرتھوڈکس، تین فرقے ہیں ان کے یہاں، اور ذیلی فرقے ہوں گے۔ یہودیوں کے یہاں اسی طریقے سے اور فرقے ہیں، مشرکین کے یہاں بھی فرقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ بازی کی، تفرق اور تحزب اختیار کیا، گروپ بندی پیدا کر لی، توحید کی راہ چھوڑ کر مختلف راہوں پہ چلے گئے۔ اور ایک قرأت ہے ان الذین فارقوا دینہم، جنہوں نے دین کو یعنی انبیائی دین کو، توحید کے دین کو چھوڑ کر کفر کا دین اختیار کیا۔ اور اسی کے اندر وہ بھی لوگ داخل ہیں جو امت محمدیہ کے افراد ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی راہ سے ہٹ کر کے انہوں نے بھی بدعات اور شہوات کی راہیں اختیار کر لی، شبہات کی راہیں اختیار کر لی۔ دین کے اندر شبہ عقل کا پیدا کرنے کے بعد کسی نے تقدیر الہی کا انکار کر دیا، کہا تقدیر کچھ نہیں ہے، کسی نے کہا نہیں تقدیر ہی سب کچھ ہے، انسان کے پاس ارادہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان مجبور محض ہے، درخت کے پتے کی مانند ہے جس کو ہوا جدھر سے چاہتی اڑاتی، انسان کے پاس کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کسی نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر دیا سرے سے، اور کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات بندوں کے صفات جیسے ہیں، یہ گمراہ صوفیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو یا کہتے ہیں کہ صاحب وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حلول کر گیا، ہم جو دیکھتے ہیں جو کرتے ہیں وہ سب اللہ، ہم نہیں کرتے اللہ کرتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے شیعہ ہو گئے، اسی طریقے سے اور آگے چلیے تو صاحب گمراہ فرقے اور بھی بہت سے فرقوں میں فرقے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہود 71 فرقے میں بٹے اور نصارہ 72 فرقے میں بٹیں گے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ یا کہا وہی الجماعہ، یہ جماعت ہے جو کتاب و سنت کے اوپر متفق رہنے والی جماعت ہے۔ یا کہا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس دین پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ کلیئر کا ہو گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، صحابے کے طریقے اور منہج کے اوپر ہے، قرآن و سنت کے اوپر ہے، وہ فرقہ ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، باقی سب ہلاک ہونے والے ہیں، جہنمی ہیں۔ اب اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے کوئی دائمی جہنمی ہوگا، کوئی وقتی جہنمی ہوگا، لیکن اس امت نے بھی خوب تفرقہ بازی کی، سمجھا؟ تو وہ سب بھی داخل ہیں جو بدعات اور شبہات کی وجہ سے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے جی۔ اور عبادت کے نام پر احسان اور زہد و تقویٰ کے نام پر بھی کئی سلسلوں کے اندر بٹ گئے، اور ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مسلک کے ساتھ اندھی عصبیت اور اندھی تقلید نے بھی ان کو کئی فرقوں میں بانٹ دیا، سمجھا کہ نہیں؟ اور حق واضح ہونے کے بعد بھی بڑبنائے عصبیت اپنے ائمہ کے قول سے چمٹے ہوئے ہیں، حالانکہ علماء فضلاء ہیں، جانتے ہیں اپنے ائمہ کے ماخذ کی کمزوری پر مطلع ہیں، اور اس کے بعد بھی صحیح حدیث کے اوپر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ایسے سارے لوگ اس آیت کے اندر داخل ہیں جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کی ہے، جنہوں نے دین کے اندر حزبیت کو بڑھاوا دیا ہے، گروپ بندی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، آپ ان سے بڑی ہیں، وہ آپ سے بڑی ہیں، اللہ ان سے سمجھے گا۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ یہود و نصارہ مراد ہے تو انہوں نے ایک معنی بتایا کہ لست منہم فی شیء، آپ ان سے قتال مت کیجیے، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کا یہ ٹکڑا
آیت قتال سے منسوخ ہے، سمجھا؟ اور اگر اس کے اندر سارے لوگ داخل ہوں، ہر وہ شخص جس نے دین کے اصول اور فروع کے اندر بنیادی طور پر اختلاف کیا ہو اور امت گروہوں میں بٹ گئی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لست منہم فی شیء، آپ ان سے نہیں ہیں اور وہ آپ سے نہیں ہیں۔ جیسے کہا نا، ہم تمہارے کسی معاملے میں نہیں، تم میرے کسی معاملے میں نہیں، ایسا بولتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بری ہیں۔ تو کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے کو کہا گیا کہ آپ ایسے تمام لوگوں سے کہہ دیجئے جو فرقہ بندیوں کے شکار ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نہ آپ کے ہیں نہ آپ ان کے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ فرمایا گیا ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو، یا فارقوا دینہم، جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، یا جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کی، اختلاف کیا، وکانوا شیعا، اور گروپ در گروپ، گروہ در گروہ بٹ گئے۔ یہ تو 72 گمراہ جو فرقے ہیں، یہ تو بڑے بڑے فرقے ہیں، خود ان کے اندر بھی اور فرقوں میں فرقے ہیں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں جی۔ تو اس طریقے سے یہ فرقوں میں ہے، لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، سخت وارننگ ہے، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ان سے اللہ نپٹے گا۔ جنہوں نے حق کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کی دعوت کو چھوڑ کر، انبیائی دعوت کو چھوڑ کر، توحید کی دعوت کو چھوڑ کر شرک اور یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کیا ہوا ہے، اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر بدعات، شہوات اور شبہات کے جالے میں پھنسے ہوئے ہیں، پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے اللہ سمجھے گا۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عملوں سے، ان کی کارستانیوں سے ان کو باخبر کرے گا۔ چلیے، جب اللہ رب العالمین نے فرقہ بازوں کی مذمت فرمائی اور ان کو سخت وعید سنا دی، تو اللہ تعالیٰ اب ایمان و عمل کی راہ پر لگنے والوں کو بشارت دے رہا ہے۔ یہ قرآن مثانی ہے، مثانی بار بار دہرائی جاتی ہے، اور جہاں انذار کی آیت ہوتی ہے وہاں تبشیر کی بھی آیت ہوتی ہے، جہاں تخویف کی آیت ہوتی ہے وہاں بشارت کی بھی آیت ہوتی ہے، جہاں جنتیوں کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں جہنمیوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے ایمان و عمل والوں کو، من جاء بالحسنۃ، جو کوئی حسنہ لے کر آئے گا، نیکی کا کام کرے گا، اور نیکی بولے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرے گا اور شریعت کے مطابق کرے گا، جبھی نیکی نیکی ہوگی۔ فلہ عشر امثالہا، تو اس کو اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ فلہ عشر حسنات امثالہا، عشر امثال، عشر حسنات، ایک نیکی کیا تو 10 نیکی، اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، سمجھا کہ نہیں؟ یعنی 10 گنا ثواب ملے گا، اور یہ کم سے کم درجہ ہے، یہ کم سے کم درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے 10 نیکی کا، اور اس کے بعد 700 گنا، اور 700 گنا کے بھی آگے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے بڑھائے۔ تو یہ تو نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ حدیث ہے کہ آدمی اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، پکا ارادہ، اور نیکی نہیں کر پاتا تو بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے، اور جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا اور کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا لکھتا ہے، 10 گنا سے 700 گنا لکھتا ہے، اس کے آگے بھی لکھتا ہے جتنا وہ جس بندے کے لیے چاہتا ہے۔ اور اگر ایک انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر برائی کا ارادہ کرتا اور برائی کر لیتا ہے تو اسی جیسی ایک ہی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اب یا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے یا اس کو بھی اپنے فضل سے قیامت کے دن معاف کر دے، اس کا فضل ہے۔ تو یاد رکھیے، مشرک اگر شرک کرتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے، ایسا سیئہ ہے، ایسی برائی ہے کہ اگر وہ بغیر توبہ کے مرتا ہے تو وہ دائمی جہنمی ہے، تو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ کر کے اگر بڑھتا ہے تو جتنے گناہ کیے ہیں اتنی ہی برائی لکھی جائے گی، اس کو ملٹی پلائی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، سمجھا کہ نہیں؟ اور چاہے تو معاف کر دے اپنے فضل سے، اور چاہے تو عدل کی بنیاد پر سزا دے، پھر اس کے بعد توحید کی بدولت لے آئے۔ تو یہ اللہ کا فضل دیکھیے کہ نیکی کے ارادے پر اللہ نیکی لکھتا ہے، اور کر لے ہوئے تو کم سے کم 10 نیکی، اور زیادہ سے زیادہ 100 نیکی، اور 700 اس کے بعد بھی جتنی۔ اور روزے کا تو ثواب اللہ نے لمٹ ہی نہیں کیا، تو کہا وہ ہم پر چھوڑ دو، کیا دیں گے وہ صرف ہم جانتے ہیں، اور تم قیامت کے دن جانو گے کیا ملا تم کو، سمجھا کہ نہیں؟ یقیناً وہ 700 سے زیادہ ہوگا، تب نہ نیکی کا ثواب مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کہ روزے کا ثواب مت مقرر کرا، وہ ہم پر چھوڑ دو اس کو، سمجھا کہ نہیں؟ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، لیکن اگر کوئی سیئہ گناہ کر کے آتا ہے تو اس کی جزا اس کو اسی کے مثل ملے گی، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک گناہ کر کے آئے تو گناہ لکھ دیا جائے گا، ایسا بالکل نہیں کرتے۔ قل اننی ہدانی ربی، اے مشرکو تم کو تمہارا اپنا دین مبارک ہو، شرک کا دین مبارک ہو۔ ہم اپنے تعلق سے اعلان کرتے ہیں
قل اننی ہدانی ربی کہ میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی ہے، مجھے توفیق بھی بخشی ہے، رہنمائی بھی فرمائی ہے اور توفیق بھی بخشی ہے کہ میں صراط مستقیم پر گامزن رہوں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. قل اننی آپ کہہ دیجیے اپنی متعلق کہ اگر نہیں لاتے ہو ایمان، شرک پر رہتے ہو تو تم کو تمہارا شرک مبارک، لیکن اپنی بابت میں کہہ رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت کی. علم و عمل کے اعتبار سے یہ صراط مستقیم دین القیم، بالکل سیدھا دین ہے، معتدل دین ہے، یہ اعتدال کا دین ہے، بالکل سیدھا دین ہے جس میں کوئی کجی کہیں نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو اور جس کا مطالبہ انسان سے کیا گیا ہو، کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو اور وہ انسان کے بس میں نہ ہو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ دین جو دین قیم ہے، سیدھا دین ہے، یہی ابراہیم کی ملت ہے. ابراہیم کا دین توحید ہے جس کے ہم پیروکار ہیں، مگر ابراہیم کے دین کے پیروکار توحید میں ہیں، رسالت ماننے میں ہیں، آخرت کے عقیدے میں ہیں، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام اس کی تفصیل ابراہیم کے دین میں کچھ اور نہیں ہوگی، ہمارے دین میں کچھ اور ہے. اور ہم مکلف ہیں اپنی شریعت کے قوانین کے. لیکن بنیادی طور پر جو حضرت ابراہیم کو جو کہتے ہیں امام الموحدین تھے، اس توحید کا دین ابراہیم کا دین ہی ہمارا دین ہے اور اسی ملت کی ہم پیروی کریں. لیکن آگے خود آیا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیف تھے، یکسو ہو کر اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے، اللہ کے علاوہ سے بیزار، اللہ کے علاوہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف منہ کرنے والے، رخ کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی، مشرکین اپنی عبادتیں غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، خاص کے جانور ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، جو بہت بڑی عبادت ہے. قربانی بہت بڑی عبادت ہے، ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر رسول کی امت کے اندر قربانی اللہ نے رکھی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہر امت کے اندر اللہ نے قربانی رکھی. جی تو یہ مشرکین بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے، تقرب کے لیے. ان کے مقابلے میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہیے ان صلاتی، بے شک میری نماز بولے تو فرض نفل تمام نمازیں اس کے اندر داخل، ونسکی اور میری قربانی ہے، نحری و ذبحی میرا ذبح کرنا، میرا نحر کرنا. عام طریقہ سے اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے نحر، اور جو دوسرے جانور کے لیے ذبح استعمال ہوتا ہے. اور اونٹ کو جو نحر کیا جاتا ہے اس کی اگلی بائیں ٹانگ باندھ دی جاتی ہے، رسے میں لگا کر کے زبردست طریقہ سے کھمبے میں مضبوط کھوٹے میں باندھ دیجئے، 3 پاؤں پہ وہ کھڑا ہونا چاہیے، اور جہاں اس کی گردن کی جڑ ہوتی ہے وہاں لمبے چھڑے سے یا بھالے سے، نوکیلی چیز سے اس کو بھوکیے یہاں تک کہ خون گرے اور وہ دھرام سے زمین پر آ جائے، پھر اس کے بعد اس کی گردن کاٹی. سمجھا کہ تو اس کو نہر کہتے ہیں. اونٹ کو بیٹھا کر ذبح نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تو ذبح ہو جائے گا، باطل نہیں ہوگا. لیکن اتنا بڑا جانور ہے کہ 20 آدمی بھی اگر رہو گے، اب پٹک کے ذبح کرنا چاہو گے، چھری چلاؤ گے، ایک مرتبہ وہ جھاڑے گا اور اس کے کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو بے بس کرنے کے لیے اس کی اگلی ٹانگ باندھ دی جاتی ہے ذرا، حالانکہ وہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہوا ہو. بہرحال تو یہ جو قربانی ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تم تو غیر اللہ کے لیے کرتے ہو، بتوں کے لیے کرتے ہو، اور بزرگوں کی قبروں پر جا کر کے وہاں پر ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پر غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہو. جی لیکن یاد رکھو میں اپنی نماز اور اپنی قربانی تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، وہی اس کا حقدار ہے، عبادت کا وہی حقدار ہے. قل ان صلاتی و نسکی. اب بعض لوگوں نے نسک سے مراد عبادت لیا، مطلق عبادت. کہتے یہ آدمی ناسک ہے، بہت بڑے ناسکین میں تھے، یعنی عابدین میں سے تھے. تو عبادت اگر بولے نسک مانے عبادت، تو عبادت کے اندر قربانی بھی داخل ہو جائے گی. یہ بہت بڑی عبادت ہے نماز اور قربانی. دیکھو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خیر کثیر سے نوازا، بہت خیر سے نوازا، یا حوض کوثر سے نوازا. تو رب العالمین اس کے عوض میں مطالبہ کر رہا ہے شکرانے کے لیے، فصلی لربک وانحر، رب تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی یا قربانی کیجیے. اور الحمدللہ آپ اتنے ہی زیادہ نماز بھی پڑھتے تھے اور اتنی ہی زیادہ قربانی بھی کیا کرتے تھے. یہ دونوں عبادت بڑی اہم عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے. بدنی عبادت میں نماز سب سے اہم، مالی عبادت میں قربانی سب سے اہم. اور حجۃ الوداع میں آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکیلے 100 اونٹ کی قربانی فرمائی، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے کیے، اب باقی اونٹ حضرت علی کو دے دیا کہ وہ آپ کی طرف سے ذبح کریں. اللہ اکبر. تو بہت زیادہ. اور ویسے 9 سال مکے کے اندر رہے تو آپ نے 2 میڈھے کی قربانی ہمیشہ کی. سمجھا کہ نہیں؟ دونوں موٹے تازے قیمتی اور چت کبڑے ہوتے تھے، سفید رنگ کا جس میں کچھ سیاہی بھی مائل ہوتی تھی، اور ایک اپنی طرف سے
اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کرتے تھے، اور ایک اپنی طرف سے اور اپنے امت کے ان لوگوں کی طرف سے کرتے تھے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو اس طریقے سے 2 بکرا ہمیشہ کرتے رہے، اور حجۃ الوداع میں 100 اونٹ کی قربانی تھی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے ونحر سے مراد ہے فصلی لربک ونحر، نہر گلے کے نیچے یعنی سینے پر ہاتھ باندھو، سمجھا کہ بعض مفسرین نے کہا فصلی لربک ونحر، نماز پڑھو اور نہر سینے کے اوپر ہاتھ باندھو، اس سے استعمال کیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یہ تفسیر ہے، ہاں یہ تفسیر ہے۔ بہرحال قربانی بڑی عبادت ہے، کہا کہ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، وہ محیای و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، یا میری زندگی کے تمام اعمال اور موت کے وقت کے عمل کہ توحید پر مروں، اللہ سے حسن ظن رکھ کے مروں، سمجھا کہ نہیں؟ یہ ساری کچھ چیزیں کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اور اسی معنی کی تاکید ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ الوہیت میں، نہ ربوبیت میں، نہ زمین آسمان کو پیدا کرنے میں، نہ الوہیت میں، عبادت میں، اور نہ ناموں میں اور صفتوں کے اندر، لا شریک لہ وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی توحید پہ، اللہ کی توحید پہ رہوں اور جملہ عبادات کو اللہ ہی کے لیے خالص کروں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ پہلا مسلمان کا مطلب کہ اپنی امت کا سب سے پہلا تابعدار ہوں اللہ کا۔ کوئی بھی نبی اپنی امت کا پہلا مسلمان ہوتا ہے، تابعدار ہوتا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، پھر لوگوں کو دعوت دیتا ہے توحید کی طرف، اس کے بعد لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر نبی اپنی امت کا پہلا مسلمان ہوتا ہے، پہلا تابعدار ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں دعائے ثنا استفتاح کی جگہ پر یہ پڑھتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو یہ دعائے ثنا بھی ہے لیکن باللیل کی قید ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن اگر چاہے کوئی دن میں بھی پڑھنا فرض نماز میں تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ دعاؤں کے اندر اور قرأت کے اندر اور طریقے کے اندر نفل اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دن میں بھی پڑھنا چاہے، فرض نماز میں ہی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ویسے تو آپ معلوم ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اسی طریقے سے سنن کی روایت ہے سبحانک اللہم و بحمدک، سمجھا کہ نہیں؟ وہ جو حضرت عمر بن خطاب سے ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ہے۔ اور وہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے روایت اللہم باعد بینی و بین خطایا، بڑی جامع دعا ہے۔ چلیے، قل اغیر اللہ رب ابغی ربم، کہیے کہ کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب بنا لوں؟ یہ مشرکین کی دعوت ہوتی تھی، کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہمارے معبود کی پرستش کرو، سمجھا کہ نہیں؟ ولید بن مغیرہ نے کہا مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو کہ سب آپ لوگ ہمارے بتوں کی پوجا کیجیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بت کا پجاری جہنم میں جائے گا، تو آپ سب لوگوں کی جہنم کا عذاب اکیلے برداشت کریں گے، اپنا عذاب تو برداشت ہوگا نہیں، سب لوگوں کا عذاب ہم برداشت کریں۔ دیکھیے بیوقوف کیسے بنا رہا ہے۔ آپ سب لوگ کفر کیجئے، شرک کیجئے، کہتے ہیں نا کہ کفر کا انجام جہنم ہے، شرک کا انجام جہنم ہے، تو ہم سب کی جہنم اپنے اوپر لے لیں گے، آپ لوگ کو عذاب نہیں ہونے دیں گے، جب اس کے باپ کی حکومت ہے جیسے وہاں، سمجھا؟ تو کہا آپ نے کہ کہیے قل اغیر اللہ ابغی ربن، رب میرا اللہ ہے، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، جی، مالک رازق خالق اللہ ہے، ہماری حیات و موت کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور ہم تمہاری ان پکھنڈیوں کی پرستش کریں، بیوقوف بنانے چلے ہو تو اس اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پرستش کریں۔ وہ رب کل شیء، جو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پالنہار ہے۔ اور جہاں تک بوجھ اٹھانے کی بات ہے تو سنو، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کوئی بھی نفس اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ صرف اسی کو اٹھانا ہوگا، دوسرے کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اور آگے اسی مضمون کو اور کہا گیا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، ہر شخص، ہر گنہگار اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی کسی کو گمراہ کرتا ہے، کوئی اگر کسی کو بدعت کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی کو مشرک بناتا ہے، تو اس کا گناہ، مشرک تو ہم اگر نعوذ باللہ کوئی بنتا ہے کسی کے بلانے پر تو وہ تو جائے گا ہی جہنم میں، لیکن ایک آدمی کا گناہ اس کو، جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا اتنے لوگوں کے گناہ کے برابر اس کو گناہ لگے گا، اور اس قدر اس کا عذاب اتنا زیادہ بڑھے گا، سمجھا کہ نہیں؟
لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اور ان سب لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ان کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا. بس تو ہر نفس کو اس کا اپنا گناہ کا مزہ چکھنا ہے، گناہ کا بوجھ اٹھانا ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا الا یہ کہ وہ کسی کی ضلالت اور گمراہی کا باعث بناؤ تو اس کے گناہ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کا لوٹنا، سب کا مرجع، سب کے لوٹنے کی جگہ تمہارے رب کے پاس ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تم کو تمہارے ان تمام معاملات سے باخبر کرے گا جس کے اندر تم اختلاف کرتے ہو. عقیدے کے اندر اختلاف کرتے ہو، عمل کے اندر اختلاف کرتے ہو، سنت بدعت کے اندر اختلاف کرتے ہو، بدعت کو سنت زبردستی بنانے کی کوشش کرتے ہو، غلط مسئلے کو غلط تعویل کر کے، سمجھا کہ نہیں، قرآن حدیث کو رد کرتے ہو اور بیجا تعویل کر کے مسلک کی حمایت کرتے ہو. جن مسائل کے اندر ہمارا تمہارا سب کا اختلاف ہے، اہل حق کا اہل باطل سے اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو اس وقت لوگوں کو باخبر کرے گا. اور آخری آیت ہے درس کی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. اگلی قوموں کے گزر جانے کے بعد اب یہ امت محمدیہ ہی قیامت تک کے لیے زمین کا خلیفہ ہے. کا مطلب یہ کہ اب کوئی دوسری قوم نہیں آئے گی. جتنے مشرک ہیں نا، یہودی نصارہ ہیں نا، وہ سب امت محمدیہ ہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے بعد دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب امت محمدیہ ہیں. اب کوئی دوسری امت نہیں آئے گی کیونکہ امت رسول سے ہوتی ہے اور رسول کوئی دوسرا آنا نہیں ہے، تو اس لیے کوئی دوسری امت نہیں ہوگی. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، مشرف و اسلام ہو گئے، جیسے ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے وللہ الحمد علی ذالک، تو ہم امت اجابت ہوئے. اور جو لوگ اسلام میں نہیں آئے ہیں وہ امت دعوت ہیں، ان کو دعوت دینے کا درجہ کی نہیں. تو ہے سب امت محمدیہ، اب کوئی دوسری امت نہیں ہے. اب یہی امت ایک کے بعد ایک حکومت بدلتی ہے. ایک نسل جاتی ہے، دوسری نسل آتی ہے، دوسری نسل جاتی ہے، تیسری نسل آتی ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی اور کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کوئی دوسری امت نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آفتاب عالم تاب چمکتا رہے گا قیامت تک. کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور آپ ہی کے ماننے والے رہیں گے اور آپ ہی کی امت رہیں گے، چاہے وہ ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں. امت دعوت ہوں جو نہیں مانتے یا امت اجابت ہو جنہوں نے مانا ہے. اسی کے اوپر دنیا ختم ہو جائے گی. تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اب زمین کا خلیفہ بنایا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات عطا فرمائے ہیں. کسی کو اچھی صحت دیا ہے، کسی کو اچھا حسن دیا ہے، کسی کو اچھا رنگ دیا ہے، کسی کو اچھا علم دیا ہے، کسی کو اچھی اولاد دیا ہے، کسی کو اچھی بیوی دیا ہے، کسی کو اچھا پیسہ دیا ہے، کسی کو اچھا علم دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کے اندر بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے. مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جس کو جو نعمت ملی ہے اس میں وہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی نعمت جتنا پاتے ہو اس کے حساب سے تم اس کی شکر گزاری کرتے ہو کہ نہیں. ہر آدمی کو نعمت کے حساب سے شکر گزاری کرنی ہے. ظاہر ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اس کو اتنا زیادہ عمل کرنا ہے، نہ کرنے والے کے بے علم کے مقابلے میں. جس کے پاس اللہ نے جتنی ڈگری اونچی دی ہے، جتنا اسٹیٹس ہائی کیا ہے، سمجھا کہ نہیں، جس کو اللہ نے جتنا زیادہ مالدار بنایا ہے اس کو غریبوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. جس پر جتنی زیادہ نعمت ہے اس پر اتنی ذمہ داری ہے شکریہ کی. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے یا دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے کہ کون کیسا رہا اور کس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اور فضیلتوں پر اس کا شکریہ ادا کیا اور کس نے ناشکری کی. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. تمہارا رب انتہائی جلدی حساب لے گا. قیامت جلدی آئے گی اور حساب و کتاب سے وہ جلدی نپٹے گا. سمجھا کہ نہیں، یعنی نافرمانوں کو، ناشکروں کے لیے بہت جلد حساب لینے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن جو شکر گزار بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، اس کے لیے وہ غفور الرحیم ہے اور گنہگاروں کے لیے وہ سریع العقاب ہے. تو گنہگاروں کے لیے سریع العقاب اور مومن کے لیے جو نافرمانی کرتے ہیں یا ناشکری ان سے ہو جاتی ہے کبھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی برکتوں سے ہم سب کو نوازے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد
وآلہ وسلم.